تو وجہ یہ ہے کہ ہم جب قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو ہم سے ہمارے طلباء اور طالبین اور جو استفادہ کرنا چاہتے ہیں وہ فوراً کہتے ہیں کہ جی بتائیں ہم پھر کون سا ترجمہ پڑھیں، اور تراجم میں یہ مسائل ہے کہ وہ طلب تو ہدایت کی کرتا ہے، لیکن جب وہ تراجم کو دیکھتا ہے تو قدم قدم پر کہیں تضاد ہے، کہیں تخالف ہے، کہیں وہ اصولی جو باتیں ہیں ان کے مابین ایک تعارض قائم ہو جاتا ہے، تو اس سے وہ ہدایت لینے کی بجائے بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے طالب علم۔ تو اس لیے ہم ان تمام مسائل و مشکلات سے پاک ترجمانی جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے، طلباء کے سامنے اور اپنے بھائیوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس ترجمانی کی بھی ضرورت کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک کل نوع انسانی کے لیے جو نجات دہندہ ہے، جس کی تعلیم کو قائم کرنے سے نوع انسانی آخر الامر ایک کنبہ الہی میں متشکل ہوگی، وہ صرف اور صرف قرآن کا ضابطۂ حیات ہے۔ قرآن کے ضابطۂ حیات کے علاوہ نوع انسانی کے پاس ایک ہونے کا اور ایک کنبہ الہی بن کا زندگی گزارنے کا کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں۔ بس نوع انسانی کی فلاح کا، کامیابی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا یہ کلام پہنچایا جائے، تاکہ یہ دنیا جو جنگ، فساد، تباہی، بربادی کے حوالے سے ایک جہنم کا نمونہ ہی نہیں بن چکی بلکہ بالفعل جہنم ہے، اور انسان اور نوع انسانی ایک جہنمی زندگی گزار رہی ہے، اس جہنمی زندگی سے نکلنے کا راستہ جو ہے وہ چونکہ قرآن کے سوا نہیں ہے، اور قرآن ترجمانی کے بغیر جو ہے نا وہ غیر عربوں کے لیے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، تو اس لیے یہ ہم نوع انسانی کی بہتری اور فلاح کے لیے اس ترجمانی کی کوشش میں یعنی شامل ہو رہے ہیں، یہ اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد نوع انسانی کے بعد جو عالم اسلامی ہے، مسلمان امت ہے، اس کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ مسلمانوں کا عروج اور مسلمانوں کی دوبارہ نشأت ثانیہ اور مسلمانوں کا دوبارہ اپنے اصل عالمی مقام پر فائز ہونا، یہ کتاب اللہ کی اتباع کے بغیر ناممکن ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اس امت کی جو اصلاح پہلے دور میں ہوئی تھی اور پہلے دور میں جو اسے بلند مقام ملا تھا، وہ صرف اور صرف اتباع قرآن کا نتیجہ تھا۔ تو جب تک یہ قرآن اس کتاب اللہ کی متبع رہی، اس کے پیچھے پیچھے چلی، تو وہ بام عروج پہ فائز تھی۔ جب اس نے اتباع کے راستے میں ملاوٹیں شروع کر دیں، ادھر ادھر کی امیشیں شروع کر دیں اور کتاب اللہ پر انسانی روایات کو اس نے غالب کیا، تو اس دن سے اس کا غلبہ جو ہے وہ مغلوبیت میں تبدیل ہو گیا، اور آج امت مسلمہ بہت جدوجہد کر رہی ہے، تشدد کا شکار ہے، اغیار نے اس پر چاروں طرف سے حلہ بول رکھا ہے، اور چاروں طرف سے اس پر مصائب و آلام کی یلغار ہے، اور ان مصائب و آلام سے نکلنے کے لیے وہ طرح طرح کی تدابیر اختیار کر رہی ہے، حتیٰ کہ یعنی جو مغرب کا تشدد ہے، دہشت گردی ہے، طاقت کا استعمال ہے، اس کا جواب وہ طاقت سے بھی دینے کی کوشش کر رہی ہے جہاں تک اس کی طاقت اس کا ساتھ دے سکتی ہے۔ لیکن ہمارے خیال میں امت مسلمہ کے لیے جو پناہ گاہ ہے، اس کے مسائل کا جو حل ہے، اسے جو دشمنوں کے جو حملے ہیں اور تدابیر ہیں اور طرح طرح کی جو سازشیں ہیں، ان سے جو محفوظ کرنے والا ہے مسئلہ، یعنی وہ محفوظ کرنے والا جو عامل ہے، جو فیکٹر ہے، جو اس کو ان تمام مسائل و مشکلات سے نکال سکتا ہے، اس دلدل سے نکال سکتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے۔ سورہ الکہف کی آیت نمبر 27 اگر آپ مطالعہ کریں تو وہاں قرآن کہتا ہے کہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ اور اے انسان، اے مومن بالقرآن، نہیں پائے گا تو اس قرآن سے منہ موڑ کر، اس کو چھوڑ کر، اس سے الگ ہو کر اپنے لیے کوئی پناہ گاہ، یعنی امت مسلمہ کی جو پناہ گاہ ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ایٹمی طاقت بن جائے،
ایٹمی طاقت ہونے سے مسلمانوں کو، عالم اسلامی کو، پاکستان کو، امت مسلمہ کو پناہ نہیں ملے گی، قوت نہیں ملے گی، طاقت نہیں ملے گی، عروج نہیں ملے گا، اور پاکستان کا تجربہ ہمارے سامنے ہے۔ تو امت مسلمہ کی جو فلاح ہے، کامیابی ہے، اور اس کا مقام محمود پر فائز ہونا ہے، وہ صرف اور صرف کتاب اللہ کے حصار میں، اس کی پناہ گاہ میں آنا ہے۔ اور اس پناہ گاہ میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ کتاب اللہ کا واضح تصور ہو، اس کی آیات بینات کا واضح شعور ہو، آیات بینات کی اتباع کا جذبہ ہو، اور یہ اتباع کا جذبہ، یہ شعور، یہ کتاب اللہ کی آیات بینات سے نور اور ہدایت حاصل کرنے کا جو عمل ہے، یہ بغیر اس کے کہ اس کی زبان میں جو بھی عالم اسلامی کی زبانیں ہیں، ان تمام زبانوں میں قرآن حکیم کی ترجمانی کی جائے اور اس کو ہر فرد تک پہنچایا جائے، یہ امت مسلمہ کے مفاد میں ہے، امت مسلمہ کی فلاح اس کے ساتھ مشروط ہے۔ تو امت مسلمہ کی فلاح کے لیے بھی ہم اس کام کو انجام دینا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم بھی امت مسلمہ ہی کے افراد ہیں، اور امت مسلمہ کے بناؤ بگاڑ سے ہمارا براہ راست تعلق ہے۔ تو امت مسلمہ کی فلاح کا تقاضا ہے کہ امت مسلمہ کے ہر بچے تک اس کی اپنی مادری زبان میں، اس کی جو مدر ٹنگ ہے، اس میں اسے اللہ تعالیٰ کا کلام پہنچایا جائے۔ تو مسلمانوں کی گویا حفاظت اور تحفظ کا جو تقاضا ہے وہ بھی یہی ہے کہ ان تک قرآن پہنچایا جائے ان کی مادری زبان میں۔ اس کے علاوہ ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ اس کائنات کو ایک خالق و مالک نے خلق کیا ہے، یہ کوئی خود رو پودا نہیں ہے، پوری کائنات، یہ کائنات مخلوق ہے، اس کا ایک خالق ہے، اور وہ صرف خالق ہی نہیں ہے، وہ اس کا ہادی بھی ہے۔ وہ اللہ خالق بھی ہے اور ہادی بھی ہے، اور اس کے خالق اور ہادی ہونے کے جو دلائل ہیں، آثار ہیں، نشانات ہیں، ان کے دو دائرے ہیں۔ ایک تو ورکس آف گاڈ، اعمال الہی، جس سے مراد ہماری صحیفہ فطرت ہے، کائنات فطرت ہے، پوری کائنات، اور اس کائنات کے اندر جو ایک نظم پایا جاتا ہے، جو اس کے اندر ایک قانون کی بالادستی پائی جاتی ہے، ہر چیز جو ہے وہ جو لا ابائڈنگ اپنے اندر ایک طبیعت رکھتی ہے، تو یہ کائنات اپنے خالق و مالک پر، اس کے ہادی ہونے پر براہ راست دلیل ہے۔ ان دلائل کو ہم ورکس آف گاڈ، اعمال الہی سے ماخوذ، یعنی صحیفہ فطرت سے اخذ کردہ دلائل کہتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ الفاظ الہی سے ہماری مراد ریویل نالج ہے، ریویل گائیڈنس ہے، جس کا مظہر ختم جو ہے وہ اس کائنات میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا آخری کلام یعنی قرآن پاک ہے۔ تو یہ جو اعمال الہی سے رہنمائی اور ہدایت حاصل کرنا، یہ سائنٹیفک نالج ہے، یہ اس کے لیے سائنٹیفک میتھڈالوجی چاہیے۔ اس میں یورپ جو ہے وہ بہت آگے نکلا ہے، لیکن یہ سائنٹیفک میتھڈالوجی یا رہنمائی یا ورکس آف گاڈ سے جو علم ہے، وہ حتمی نتیجے تک پہنچانے میں وہ کام نہیں کر سکتا جو الفاظ الہی کرتے ہیں۔ الفاظ الہی کی جو دلالت ہے، الفاظ الہی سے جو نشانات ملتے ہیں، الفاظ الہی سے جو ہدایت ملتی ہے، وہ واضح، بین اور قطعی ہوتی ہے۔ یعنی کائنات فطرت سے ہم اللہ تعالیٰ کے ہونے کی طرف رہنمائی پا سکتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، ہونا چاہیے، اس کے آثار و شواہد اس بات کے گواہ ہیں۔ لیکن ہونا چاہیے اور ہے میں بڑا فاصلہ ہے۔ ہونا چاہیے تو ایک عقلی امکان ہے، لیکن اس عقلی امکان کو ایک امر واقعہ کے طور پر سامنے لانا، یہ الفاظ الہی کا کام ہے۔ اور وہ الفاظ الہی جو ہیں وہ اب حتمی اور فائنل اور محفوظ شکل میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری کلام یعنی قرآن پاک میں پائے جاتے ہیں۔ پس قرآن پاک چونکہ وجود الہی پر، اس کے ہادی، مرشد اور مالک ہونے پر آخری دلیل ہے، آخری حجت ہے،
قرآن کی اصطلاح میں یہ حجتم من بعد الرسل، یعنی 465 کی روح سے حجتم من بعد الرسل، اللہ تعالیٰ کے وجود پر، انبیاء کی رسالت پر، نبوت پر، نوع انسانی کی وہ جو طلب ہے، ڈیمانڈ ہے، پیاس ہے ہدایت یافتہ ہونا، اس کا سامان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اس آخری کلام یعنی قرآن پاک میں ہے۔ تو قرآن چونکہ حجت اللہ فی الارض ہے، اس حجت الہی کو ہر ابن آدم پر اس کا اتمام کرنا، اسے پہنچانا، اسے اسٹیبلش کرنا کہ وہ انکار نہ کر سکے قیامت کے دن کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمیں تو کسی بتانے والے نے یہ بتایا ہی نہیں تھا کہ ہمارا حساب کتاب ہے، ہم مقافات عمل کے ماتحت ہیں۔ تو گویا کہ ہر نوع انسانی، ہر ابن آدم پر اس حجت کو قائم کرنا، چونکہ یہ بھی کتاب اللہ کے ساتھ اس کی اس حجت دائمہ اور بالغہ کے اتمام پر موقوف ہے، پہنچانے پر موقوف ہے، تو اس لیے ہم نوع انسانی کے مفاد میں سمجھتے ہیں کہ ہر بچے کو اس کی مادری زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام پہنچایا جائے، کیونکہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت مسلمہ جس کے ہم افراد ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نائب ہے، اور نیابت نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ہر ابن آدم تک اس کی مادری زبان میں پہنچایا جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو دور آخر میں پورا ہو کر رہنا ہے۔ تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے ہماری جو امت مسلمہ کے افراد ہونے کے ناطے سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے سے جو ہمارا فریضہ ہے، اس فریضے کی ادائیگی کے لیے ہم اس ترجمانی کا آغاز کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب چونکہ کوئی اور نبی آنے کا نہیں، اس لیے تمام نوع انسانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ کل نوع انسانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل نوع انسانی کے لیے کیا ہیں؟ ہادی ہیں، رہنما ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ آپ کی امت کے دو دائرے ہیں، ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت۔ امت دعوت کل نوع انسانی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ دائی ہیں، آپ دعوت لے کر آئے ہیں، آپ پیغام لے کر آئے ہیں، آپ ہدایت اور گائیڈنس لے کر آئے ہیں۔ تو یا ایھا الناس، نوع انسانی کل کے کل کو مخاطب کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی سے نہیں ہوا۔ جتنی بھی نبوتیں آتی رہیں، رسالتیں آتی رہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یا قومی یعنی قوم سمود کی طرف، قوم عاد کی طرف، بنی اسرائیل کی طرف کریا اللہ تعالیٰ کے رسول آئے، لیکن ان کا خطاب جو ہے کہیں بھی یا ایھا الناس نہیں تھا، ان کا خطاب یا قومی یا بنی اسرائیل۔ تو یہ خطاب الناس کے لیے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کل نوع انسانی کا جو امام ہے، رہنما ہے، نبی ہے، رسول ہے، خاتم النبیین رسول ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سودہ صفات ہے۔ اس لیے اس عالمی رسالت کے خادم ہونے کے ناطے سے ہماری یہ ڈیوٹی ہے، ایمانی فریضہ ہے کہ ہم ہر ابن آدم تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نبوت کو، رسالت کو، امانت کو اس کی مادری زبان میں پہنچائیں، اور اس مادری زبان میں پہنچانے کا آغاز جو ہے وہ ہم اپنی اس ترجمانی سے وہ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارا ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہدایت کے مقام پر فائز کرنے والا اللہ تعالیٰ کا یہی کلام ہے، یعنی یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اور قرآن حکیم میں جو نسبت و تناسب ہے، اس کا سمجھ لینا بھی ہم آغاز ہی میں ضروری سمجھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم متابع ہیں اور قرآن حکیم متبوع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہدایت کے مقام پر فائز کرنے والا
کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہی کلام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیان جو قرآن حکیم میں ہم پاتے ہیں، سورہ سبا کی آیت نمبر 50 میں، جس میں یہ الفاظ ہیں، قل، اے رسول اعلان کر دو، ان اہتدیت، کہ اگر میں ہدایت کے مقام پر فائز ہوا ہوں، ہدایت میرے کو منکشف ہوئی ہے، تو کیوں ہوئی ہے؟ کیا اس کا طریقہ ہے؟ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، یہ میرے رب کا فیضان ہے قرآن کی شکل میں، قرآن کی وحی نے مجھے ہدایت کے مقام پر فائز کیا ہے۔ اسی بات کو سورہ وَالضُّحَىٰ جو 93 نمبر ہے سورت کا، اس کی آیت نمبر 7 میں فرمایا وَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، نزول قرآن سے پہلے آپ حیران تھے، پریشان تھے، ششدر تھے، یعنی اس نوع انسانی کو آپ ان مشکلات سے نکالنا چاہتے تھے، لیکن راستہ کیا ہو؟ راستہ کیا ہو؟ کبھی ایک تدبیر، کبھی دوسری تدبیر، اور ان تدابیر کے تنوع اور تشدد سے الگ الگ ہونے سے آپ ایک حوالے سے پریشان تھے۔ تو اس پریشانی سے پھر اللہ تعالیٰ کے کلام نے، قرآن نے آپ کو نکالا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے سب سے پہلے مومن ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یعنی 285۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس کے مومن ہیں، سب سے پہلے اس کے تابع ہیں، سب سے پہلے اس کی حکمرانی کو اپنی ذات پر نافذ کرنے والے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں امت جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، والمؤمنون۔ تو مومن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان بالقرآن میں ان کے تابع ہیں، ان کے سیکنڈ ہے، ان کے دوسرے نمبر پر آنے والے ہیں۔ اور اسی ضمن میں ہم اس امر کی وضاحت کر دینا بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ ایمان بمحمد دراصل ایمان بالقرآن ہے۔ سورہ محمد ہی میں آیت نمبر 2 میں اس نقطے کو واضح کر دیا قرآن نے کہ جو لوگ ایمان لائے، اور ایمان لانا کیا ہے؟ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى محمد، وہ اس ضابطۂ ہدایت پر، قرآن پر ایمان لائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ اسی بات کا اظہار جو ہے وہ سورہ الاعراف کی آیت 157 میں ہوا کہ جو رسول پر ایمان لائیں گے، عرب ہوں غیر عرب ہوں، ایمان لائیں گے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ 7:157 کہ جو اس قرآن پر، نور پر جو محمد رسول اللہ لے کر آئے ہیں، اس کی اتباع کریں گے، پیچھے پیچھے چلیں گے، اسے اپنا امام بنائیں گے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی دینی اور دنیاوی اور اخروی فلاح جو ہے اس کے دروازے کھول دیں گے۔ اور 3:139 میں ارشاد فرمایا کہ تم ہر طرح کے خوف سے آزاد ہو جاؤ گے، ہر طرح کا حزن جو ہے اس سے ہم تمہیں آزاد کرا دیں گے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اگر وہ ایمان بالقرآن تمہارے اندر رہا، اور ایمان بالقرآن کے نتیجے میں اعمال صالحہ کی آبیاری تمہارے اندر ہوتی رہی، تو انتم العالون، تو پوری کائنات میں تم اعلیٰ و بالا بن کر رہو گے۔ جس طرح کہا کسی عارف نے، مومن بالائے ہر بالا ترے، حیرت غیرت او برنتا بد ہمسرے۔ کائنات میں سب سے بڑی حقیقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اس کے بعد زمین پر سب سے بڑی حقیقت جو ہے وہ عبداللہ ہے۔ زمین و آسمان میں اللہ سب سے برتر ہے، اور اللہ کی برتری کے بعد، اللہ کے برتر ہونے کے بعد زمین پر جو ہے وہ اللہ کا بندہ عبداللہ سب سے برتر ہے۔